بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور دو بالکل مختصر سے ویڈیو بیان ہیں، ان کے کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس انداز میں مرزا انجینئر صاحب جو ہے وہ لوگوں کو بدھو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور بالکل سادہ سی بات ہے، دو ان کے بیان ہیں، موضوع ایک ہی ہے لیکن دونوں میں تضاد ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور بالخصوص میں یہاں پر توجہ چاہوں گا مرزا انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا مہربانی کیجئے، اپنے حال پر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ جو بندہ بالکل بھی دین سے آشنا نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ تاریخ پڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، وہ کبھی بندہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا، یہ بات پکی ہے۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مرزا انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں دوسرا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر پر آپ جو ہے بات کو مکمل سن کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر معذرت کے ساتھ ایک بات کہ جو بالخصوص مرزا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے ہم ان کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نیچے سے جو ہے وہ کوئی گالی لے کے بھیج دیتا ہے، یا مولویوں کی دکانیں بند ہوگی، اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے۔ تو بھائی آپ نے پھر اس کا مطلب ہے جو سیکھا ہے وہی آپ بتا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ جو ہے وہ کوئی بتانا چاہتے ہیں تو آپ واقعی علمی لحاظ سے اس کا رد کیجیے، ہمیں خوشی ہوگی اس لحاظ سے۔ تو آئیے جناب سنتے ہیں سب سے پہلے انجینئر صاحب کو۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مرزا انجینئر صاحب چونکہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا انداز تکلم دیکھ لیجئے، لب و لہجہ دیکھ لیجئے، اور ان کے جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کس انداز میں یہ بے باک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اس ویڈیو میں بالکل ہی انکار کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی نہیں تھے۔ اس ویڈیو سے یہ ثابت ہو گیا۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تھوڑا سا پیچھے جائیے، ریورس کیجئے، دوبارہ سنیے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ دوسرا انہوں نے جو ہے وہ سوال یہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کاتب وحی بنانا ہی تھا تو پھر حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی، وہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں لکھتے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ مجھے جواب یاد آ رہا ہے مفتی حسان عطاری صاحب کا، جو کہ مفتی دعوت اسلامی ہیں۔ انہوں نے جو حنیف قریشی صاحب ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے ایک بات انہوں نے کی تھی، میں وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی لطیف بات انہوں نے کی ہے۔ جب سے میں نے سنا تو میں یقین کیجیے مجھے بڑا لطف آیا، آشا شکار اٹھیں گے آپ اگر آپ میں دیانتداری ہوئی تو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے سب سے زیادہ جو قرابت والے ہیں نا وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ ہجرت والی رات بھی جناب صدیق اکبر ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اور بچپن سے لے کر آخری عمر کے حصے تک، یعنی کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام بظاہر حیات رہے تب تک جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ لیکن اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر سے مروی ہوتی، لیکن سب سے کم جو ہے ایسا کہہ لیں یا بہت تھوڑی کہہ لیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اس کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محتاط تھے اس لحاظ سے، جب بھی کسی سے کوئی حدیث لیتے تھے تو اس لحاظ سے ان سے قسم بھی لیتے تھے، وہ اتنے محتاط اس لحاظ سے تھے کہ کوئی بھی ہلکی سی بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے کہ جو شریعت کے یا نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہو، تو اس لیے انہوں نے حدیثیں جو ہیں بہت کم لی۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر جو مرزا انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے
کہ وہ تو کاتب وحی ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے جو لفظوں سے، ان کے لب و لہجے سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ اب میں مرزا انجینئر صاحب کا ایک اور آپ کو ویڈیو بیان جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک سوال ہوا، اس سوال کا جواب انہوں نے جو ہے وہ کیا دیا، یہ سوال کا جواب سن کر پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ مرزا انجینئر صاحب خود کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ اپنے فالوورز اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کس گڑھے میں جو ہے یہ دھکیل رہے ہیں۔ یہ سنیے ذرا۔ کتنے کاتب وحی تھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ کون سے تھے؟ حضرت میر معاویہ بھی کاتب وحی تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، کوئی شک؟ میری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انجینئر صاحب خود کیا ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے ایک سونا خریدنا نا، سونا، سمپل سی مثال دیتا ہوں، تو آپ کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں جاتے، برگر بیچنے والے کے پاس آپ نہیں جائیں گے، چکن بیچنے والے کے پاس آپ نہیں جائیں گے۔ آپ نے سونا خریدنا ہے تو آپ سونار کے پاس جائیں گے جو اس چیز کا ماہر ہوگا۔ آپ کہیں گے بھی ان کا یہ خاندانی پیشہ ہے یا اس کا خود بڑا ایکسپیرینس ہے، اس لحاظ سے آپ اس کے پاس جائیں گے۔ اس اعتبار سے میں بہت زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ستم در ستم والی بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں نا، وہ آنکھیں بند کر کے خواب غفلت میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا بھئی آپ نے دین سیکھنا ہے تو کم از کم ان سے سیکھیے کہ جو واقعی دین پڑھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بھی جب ان کے سامنے کوئی حقائق آ جاتے ہیں نا، لیکن پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بس میں یہاں پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بندہ حبش سے آتا ہے تو آ کے نبی پاک علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے، جن کو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ فارس سے آتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی رسول بن جاتے ہیں، جن کو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے فیض پاتے ہیں، صحابی رسول بنتے ہیں اور جنت کا حقدار جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکے میں رہ کر ہدایت نہیں پاتے، ان کو ابو جال بھی کہتے ہیں، ان کو ابو لہب بھی کہتے ہیں۔ چاند کے 2 حصے دے کر بھی جو کلمہ نہ پڑھے، مجھے بتائیے ان کے بارے میں بندہ کیا کہے؟ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اپنا اپنا مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ لکم دینکم والی دین، پھر تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ صرف یہ کہنے سے کہ مولویوں کی دکانیں بند ہو گئی یا جناب یہ بابے پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں، ایسا کہنے سے حقائق جو ہیں وہ چھپ نہیں سکتے، ایسا کہنے سے انجینئر صاحب سچے نہیں ہو جائیں گے۔ میں جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش کروں گا، اگر آپ واقعی حق کو جاننے کے لیے انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں تو پھر حق تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سنا جائے جو انجینئر صاحب کا رد کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، جو یہ لوگوں پر گمراہی کے دروازے کھول رہے ہیں، پھر آپ ان کو بھی سنیے جو انجینئر صاحب کے پول کھول رہے ہیں۔ میری مراد مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہے، ان کو سن لیجئے، یا پھر علامہ اشرف آصف، بالخصوص آپ راشد محمود رضوی صاحب کو سن لیجئے کہ ان کا بالخصوص ایک ہی اس وقت شعبہ ہے، وہ ہے مرزا انجینئر صاحب کا رد کرنا۔ اگر آپ واقعی حق جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی موج کی بات ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔